छोटी छोटी बातें आप जहन में रख लीजिए, ये इंसान के काम आने वाली बात है। अब उम्रा करने वालों का भी सीज़न है, हर दूसरे घर भी उम्रे पर लोग जा रहे हैं, पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ जाकर अगर उम्रा ही अदा ना हो, उम्रे के सही तरीके हमें ना आते हो, उम्रा करने का पता ही ना हो, हमने कैसे तैयारी करनी है, कैसे जाना है, सिर्फ पैसों का ज़ाया करना ही है और क्या। या इस नीयत पर जाएंगे हम वहाँ जाकर शॉपिंग करेंगे या वहाँ जाकर सैर सपाटा करेंगे, इस नीयत से भी जाना उम्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें जो भी उम्रे वाले हैं वो उम्रे को सीख कर जाएं। सिर्फ 5 मिनट की बात है, अगर 5 मिनट थोड़ी थोड़ी बातों को सीख लिया जाए तो उम्रा जो हमारा है वो अच्छे तरीके से अदा हो जाए। छोटी छोटी बातें अब ये याद रखें कि उम्रे के अंदर 2 फ़र्ज़ है और 2 वाजिब है। इनके बगैर इन चारों के अंदर में से अगर एक भी रह गया तो उम्रा अदा नहीं होगा। 2 फ़र्ज़ है और 2 वाजिब है। पहला फ़र्ज़ ये है कि इहराम बांधना, ये फ़र्ज़ है, जिसने इहराम नहीं बांधा उसका उम्रा अदा नहीं होगा। अब दूसरा फ़र्ज़ ये है तवाफ़ करना, ये दूसरा फ़र्ज़ है उम्रे का। तवाफ़ नहीं किया तो भी उम्रा नहीं हुआ। अब 2 वाजिब है। पहला वाजिब क्या है कि बाल को कटवाना और सही करना, सफ़ा मरवा के अंदर सही करना, भागना, ये वाजिब है, और बालों का कटवाना ये वाजिब है। ये 4 चीज़ें बुनियादी उम्रा के अंदर, 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिब। अब उम्रे का तरीका क्या है, हमने उम्र अदा कैसे करना है? सबसे पहला काम है वो है नीयत का। हमने जिस मुल्क से भी जिसने जाना है, जहाँ से भी जाना है, पाकिस्तान से जाना है, इंडिया से जाना है, बांग्लादेश से जाना है, तो वहीं से ये नीयत कर लें। सबसे पहले उम्रे की नीयत, तो पहले क्या करना है? उम्रे की नीयत करने की, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। अब बसा लोग उम्रा करने हज पर भी जाते हैं, वो हज की नीयत करते नहीं। सबसे पहले उम्रा की नीयत करनी है, और वहाँ जाकर जब क़याम ज़्यादा लंबा हो जाए, हज के करीब जाकर फिर आप दोबारा हज की नीयत करेंगे। यहाँ जाते हुए सबसे पहले क्या करना है? उम्रे की नीयत करके जाना है, नीयत करनी है, और फिर कोशिश करें कि यहीं से एहराम बांध लें। एहराम बांध कर आप 2 रकअत नमाज नफल पढ़कर जहाज़ में बैठें और वो तलबिया शुरू कर दें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कोशिश करें कि जहाज़ के अंदर जितना सफ़र है दुआएँ पढ़ी जाएँ, दुआएँ की जाएँ, और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया कहा जाए, वहाँ गप्पे न लगाई जाए। सबसे पहला काम, जब वहाँ जहाज़ उतरे, अपने सबसे पहले कहाँ जाना है? अपने होटल में, जहाँ आपका क़याम, जहाँ आपने ठहरना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपके अंदर थकावट है, तो वहाँ से सीधे आप मस्जिद बैतुल्लाह में ना जाए। आपके अंदर थकावट होगी, आप सही तरीके से तवाफ़ भी नहीं कर सकेंगे, आप सही तरीके से ज़ियारत भी नहीं कर सकेंगे, आप अच्छे तरीके से दुआएं भी नहीं मांग सकेंगे। तो बेहतर ये है आप अपने मकाम पर तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ जाकर आराम करें, अपने आप को शावर लें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद बैतुल्लाह की तरफ आप चलें। वहाँ फ्रेश होकर फिर अब ये एक और मसला ये है कि बैतुल्लाह की तरफ जब पहली नज़र जाती है तो लोग कहते हैं कि जो दुआ है वो कबूल हो जाती है, ये नहीं है। अब जब भी बैतुल्लाह की तरफ जाएंगे, पहली नज़र पड़ी, आप जितनी दुआ चाहें मांग सकते हैं, और फिर जब वापस अपने मकाम पर आ गए, फिर जब दोबारा जाएंगे, फिर पहली नज़र पर आप जितनी दुआ करेंगे आप मांग सकते हैं। तो जितनी दफ़ा आप जाएंगे वो आपकी पहली नज़र ही अकाउंट होगी। आप अपने मकाम पर आ गए, बैतुल्लाह से अपने कमरे में आ गए, फिर बैतुल्लाह की तरफ जाएं, पहली नज़र जैसे जो बैतुल्लाह पर पड़े आप दुआ मांग लें, फिर अपने मकाम पर आ जाएं, फिर जब बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएं, पहली नज़र पड़े दुआ मांगे, अल्लाह तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह की तरफ पहली नज़र देखने वाला बंदा और उसकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हाँ, कोई हिकमत हो तो वो दुआ थोड़ी लेट हो सकती है या आखिरत में अल्लाह ताला उसको जमा कर ले, लेकिन वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब ये काम करना है, सबसे पहले क्या करना है? अपने जाकर पहली नज़र जो बैतुल्लाह पर पड़े तो फिर दुआ करना है, और फिर दूसरा काम क्या करना है? जब हम बैतुल्लाह की उम्रा के जब ध्यान से हमारा उम्रा स्टार्ट होगा, हमने जहाँ बैतुल्लाह में पहुँचकर हजर अस्वद के सामने खड़े होना है। अब वहाँ चूँकि एक रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं, आप वहाँ जाकर तसल्लियाँ करनी शुरू कर दें, हजर अस्वद की कुर्सी की तरफ कोशिश करेंगे तो फिर ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हजर अस्वद के करीब नहीं पहुँच सकते तो आप दूर से हजर अस्वद की तरफ खड़े हो जाएं। अभी आपके पास जितनी मैं बात करने में वक्त लग रहा है ना, इससे कम वक्त में आपने सारा कुछ करना होता है। कि इतनी वहाँ भीड़ होती है, लोग आपको धक्के मार मार के आगे ले जाएंगे। 3 सेकंड में आपने 3 काम करने होते हैं वहाँ। अगर आप हजर अस्वद के करीब नहीं पहुँच सकते, दूर खड़े होकर अपने क्या करना है? सबसे पहला इसको बोले इस्तकबाल। सबसे पहला सलाम जो हजर अस्वद को करना है इसको बोलते हैं इस्तकबाल।
اپنے یوں کھڑا ہونا، مثلا یہ میرے سامنے حجر اسود ہے، میں نے یہاں کھڑا ہونا، یہ ایک سائڈ میں کام کرنے، ہاتھ کرنے یوں کرنے، بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، اپنے ہاتھ کر لینے، اور پھر دوسری طرف اب یہ ایک سیکنڈ میں یہ بھی نہیں کام کرنا ہے کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوگی، اب دوسرا کرنا ہے، پھر یوں کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، اور یوں اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، حجر اسود کے قریب ہم نہیں پہنچ سکتے، یوں بوسہ لینا ہے، اور پھر اب یہ کوشش کریں کہ میں نے ایسے طواف کرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ طواف بھی الٹا کر جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اب یہ دو کام کرنے کے بعد جب آپ نے بولنا ہے نا طواف کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی جو دل والی سائڈ ہے نا یہ بیت اللہ کی طرف ہو، اصل وقت میں نے ایسے خواتین کو دیکھا تو وہ غلط مڑ جاتی ہے، یہ جو ہے نا یہ دائیں سائڈ یہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، دل والی سائڈ جو یہ بیت اللہ کی طرف ہو اور یوں گھوم جائے سیدھا، یہ بیت اللہ حجر اسود ہے، اپنے یوں گھومنا ہے اور یوں چل پڑنا ہے، فوراً یوں چلتے ہوئے اب ایک بات یہ رہے گی وہاں آ کر آپ نے تلبیہ بند کر دینا، جیسے اپنے بیت اللہ کی حدود میں داخل ہونا، بیت اللہ پر نظر پڑے تو لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ بند کر دینا ہے اور پھر دعائیں شروع کر دینی۔ اب یہاں آپ یوں چلیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کی ایک دائیں نکر آئے گی جس کو بولتے ہیں رکن یمنی، وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یوں ایک پورا چکر لے کر آؤ گے، پھر حضرت اسود کے سامنے پھر وہی کام کرنے، اب یہ بس آپ نے یہ 7 چکر مکمل کرنے اور 7 مرتبہ ہر مرتبہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اور پھر یہ ایک پہلا استقبال ہو گیا، پھر اس کے بعد استلام ہوتے رہیں گے، اب یہ کل ہو جائیں گے 8۔ اب یہاں جب آپ بیت اللہ سے نکلیں گے پھر وہاں 9واں استلام بھی کرنا ہے، آپ ویسے ہی کرنا ہے، ایسے یاد کر کے پھر دوسری جگہ بات کر کے اب پھر وہاں سے آپ مڑ جائیں گے، اب یہاں جانے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے، پھر آپ جائیں گے صفا مروہ۔ اب بسا ہوگا میں نے یوں بھی دیکھا کہ صفا مروہ کے اندر جو چکر ہے وہ 14 ہے، نہیں 14 نہیں ہے، صفا مروہ کے چکر 7 ہیں، پہلا چکر ایک ہوگا صفا سے مروہ، یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا 2 چکر ہے، 2 چکر لگانے، اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، صفا مروہ کے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جب طواف کریں نا، اب طواف پہلے 3 چکر مرد کو زیادہ تھوڑا تیز اکڑ کے ایسے روپ کے ساتھ چلنا ہے، جھک کے نہیں چلنا، جب طواف کریں جھک کے نہیں چلنا، خواتین کے لیے وہ جھک کر چلیں، آہستہ چلیں۔ اب سائی کرتے ہوئے بھی جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا اکڑ کے بڑے خوبصورت طریقے سے چلیں، سائی کریں، تھوڑا تھوڑا تیز چلیں اور دعائیں مانگتے رہیں، جو بھی دل میں آئے آپ دعائیں کریں اپنے، اور ذہن میں وہ واقعہ رکھیں حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے جو واقعہ آپ کو دوڑتی تھی، آپ پانی کی تلاش کے لیے کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، وہ کتنا خوفناک واقعہ ہے کہ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں انسان پیاسا ہو، بچہ پیاسا ہو، اب اس واقعے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جتنے بھی حج بیت اللہ ہے، عمرہ ہے، اصل تو سنت ابراہیمی ہے نا، ہم نے ان تمام واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کیسے دوڑتی تھی، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ واقعہ ہمارے ذہن میں دوڑتا ہے، جیسے ہم صفا مروہ میں اپنے سعی کریں، ساتھ ساتھ اس واقعے کو بھی یاد کریں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہ ہے کچھ عمرے کے اندر شرائط بھی ہوتی ہے، اب جو شرائط اگر ہم نے نہ کی تو وہ دم بھی آ جاتا ہے۔ اب شرط یہ کہ ہم خوشبو نہ لگائیں، سلا ہوا لباس ہم نہیں پہن سکتے، اپنا چہرہ اور سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اپنے پاؤں کی یہ جو ابری ہڈی ہے اس کو ہم نہیں ڈھانپ سکتے، اب کیا اچھی چپل اس طرح کی بلوان جوتے ملتی وہ رکھ لیں۔ اور پھر وہ جو مرد حضرات جو ہوتے ہیں، جو بیوی اور خامد کا جو تعلق ہے، وہ ایسی باتیں وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 6-7 شرائط ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اس شرائط کو کہیں آگے پیچھے گڑبڑ نہ کر دیں، یہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر صحیح کے بعد ہم نے بالوں کو کٹوانا ہے، مرد حضرات کے لیے اس طرح ہے اور عورت کی ایک پورا وہ اپنے بال کو کٹوائے، اس طرح یہ ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو عمرے پر جانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں 10-5 منٹ کا یہ ایک رسالہ بھی ملتا ہے، وہ پڑھ کر جائیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا دہرائی ضرور کر کے جائیں تاکہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو، وہ عمرہ ہمارا خراب نہ ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ بعض ایسے خواتین ہیں جو یہاں رہ کر اپنے گھر میں رہ کر پردہ کرتی ہیں اور وہاں جا کر پردہ چھوڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک شرط ہے کہ سر پر اور پردہ ضروری ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال عمرہ کرتی تھی، ہر سال حج کرتی تھی، اور آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنا چہرہ ننگا نہیں کیا، ایک دفعہ بھی۔ اس کے لیے پراپر چیزیں، میں نے ویسے خواتین کو دیکھا کہ ان کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شرط کے خلاف ہے
نہ آگے سے بال نظر آئیں نہ پیچھے سے بال نظر آئیں، بالکل ساری کور ہو، اور وہ وہاں سے ٹوپیاں ملتی ہیں وہ آگے یوں لگ کے وہ ایسے لگی ہوتی ہیں، آگے آپ پردہ اس کو چھوڑ لیں اپنا پورا پردے کے ساتھ، خواتین جو ہیں وہ پورے پردے کے ساتھ۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے وہاں جا کر سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ عورت کے لیے وہاں جا کر مکہ میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ طواف کرنا بڑا عمل نہیں کہا، نمازیں پڑھنا بڑا عمل ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے چہرے کو چھپانا، غیر محرم مرد کے سامنے اپنے چہرے کو مت کھولے، یہ عورت کے لیے سب سے بڑا عمل ہے۔ تو یہ خواتین غلطی کرتی ہیں، وہاں جا کر پردے کو چھوڑ دیتی ہے، وہاں پردہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا عمل خواتین جو جاتی ہیں وہ بھی کچھ سیکھ کر جائیں، وہاں پردہ انتہائی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد زمزم پیے۔ یہ تک چھوٹے چھوٹے عمرے کے کچھ مسائل، اگر کوئی رہ جائے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔